إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك من شيء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فجر کی دو چھوٹی آیتیں پڑھی. اللہ فرماتے ہیں: قسم ہے عرفے کے دن کی فجر کی، اور قسم ہے اور 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی. اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخیں ہیں، اور فجر سے مراد عرفے کی فجر ہے یا پھر قربانی کی فجر ہے، مینا کی فجر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا: ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا، اچھے کام کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے، دوسرے دنوں میں اتنا ثواب نہیں ملتا ہے. دوسرے دنوں میں جو کام کریں گے، بڑے سے بڑا کام کرو تو بھی اس کا ثواب ذرا کم ملے گا. ان دنوں میں جو ثواب کا کام کریں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا. صحابہ نے پوچھا: اللہ کے رسول، جہاد تو سب سے بڑا افضل عمل ہے، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا کیا ان دنوں میں؟ کہاں جی، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. ہاں، اگر کوئی مسلمان میدان جہاد میں گیا، اپنا مال بھی اپنی جان بھی قربان کر کے واپس نہیں آیا، اس کا ثواب زیادہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں نیکی کے کام کرنا اللہ کے یہاں بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. جتنی نیکی ہو سکے کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو حیثیت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ذی الحجہ کے دن 4 تاریخ ہو رہی ہے. نیکی کے کام کرنے کے بہت موقع ہیں. آدمی کو تلاش کر کے نیکی کے کام کرنا چاہیے. دوسرے دنوں میں بھی وہ کام کرتے ہیں لیکن ثواب کم ملے گا. وہی کام اگر آج کرتے ہیں ان 10 دنوں میں، اس کا ثواب آپ کو بے حساب ملے گا. 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی، دوسرے دنوں میں ثواب ملے گا. لیکن 2 رکعت نفل نماز ان دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا جی. چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان دنوں میں چاشت کی نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ. روزہ آپ رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اگر نفل روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا. ہر نیکی کا کام، اذان سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہوں گے، جواب دیتے ہوں گے اور دعا بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان دنوں میں اذان سن کے آپ اذان کی دعا بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں
اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ دوسرے دنوں میں بھی یہ کام کرتے، لیکن ان دنوں میں یہ نیت کرنا ہے، یہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب ثواب دینے والا ہے، لہٰذا ہر چھوٹی بڑی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں جلد سے جلد آئے، سب بیٹھ گئے، اذان ہوئی فوراً مسجد کو آ گئے، بیٹھ کے سنت ہے سنت پڑھے، نہ سنت نہیں نفل پڑھے جیسے عصر میں ہے اور عشاء میں ہے، نفل ہے سنت نہیں ہے پہلے، تو بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں مسجد میں اتنی دیر آپ کو ثواب ملے گا، نماز کا ثواب ملے گا۔ نماز کے بعد بیٹھ کے آپ دعا کرتے رہتے ہیں، اس کا ثواب بھی بہت ملے گا۔ تسبیح پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 33 33 مرتبہ، اور 100 مرتبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا ثواب ملے گا جی؟ جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فجر کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہیں کتنا ثواب ملے گا جی؟ 100 نیکی لکھی جائے گی، 100 گناہ مٹھائے جائیں گے، اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور اسماعیل علیہ السلام کے 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ روز یہی ہے، لیکن ان دنوں میں اور بھی زیادہ ان کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اس سے زیادہ کوئی پڑھتا ہے 100 بار سے زیادہ، اس کا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح ان دنوں کی خاص تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر پہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں مارکیٹ کو جاتے تھے، بازار کو جا کے سب مسلمان نا تکبیر زور سے پڑھتے، پورے بازار والے تکبیر شروع کر دیتے، پورا مارکیٹ جو ہے تکبیر کی آواز سے گونج جاتا۔ تو یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے، جب سے چاند نظر آیا اس وقت سے بار بار یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ مسجد کو آئے تو تکبیر پڑھتے ہوئے، مسجد سے گئے تو تکبیر پڑھتے ہوئے، راستے میں چلتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے، نیکی کے جتنے کام ہیں سب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے رہو، اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، الحمدللہ کثیرا پڑھتے رہو۔ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، اس لیے کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے نا، تو لہٰذا ثواب کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جتنے نیکی کے کام کریں گے آپ کو بے حساب ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں 9 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہوتی ہے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، نفل روزہ، فرض نہیں، نفل روزہ رکھا جاتا ہے۔ کتنا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں، اللہ مجھے بتایا ہے، پچھلے سال کا اور اس سال کے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک روزے کا اتنا بڑا ثواب ملے گا، نفل روزہ ہے، فرض نہیں، نفل روزہ ہے، اس کا اتنا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ 9 تاریخ کو رکھنا چاہیے، چہارشنبے کے دن 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی شروع سے روزے رکھتا ہے، پہلی ذی الحجہ سے 9 تک رکھتا ہے الحمدللہ، پھر اس کا 10 کو روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد کے بھی 3 دن روزے رکھنا مکروہ ہے، تو سال میں 5 دن روزے نہیں رکھنا چاہیے، مجبوری نہیں ہے، کچھ بھی ویسا نہیں، اچھا ہے، سب کچھ ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے 3 دن ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ 3 دن جو ہیں 11 12 13 کے عصر تک یہ کھانے پینے کے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا، تو روزہ رکھنا چاہیے۔
قربانی کے متعلق بہت سارے مسائل جاننا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے قربانی سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، جس کو حیثیت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے قربانی کرنا چاہیے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے ایک جانور کاٹتے ہیں، صاحب اس کے لیے کتنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ شادی وغیرہ میں کتنا خرچ کرتے جی، کتنا خرچ کرتے شادی میں، کتنے راتیں جاگتے، دن جاگتے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اللہ کے لیے ایک دن آپ جاگ کر ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور قربانی کریں، 10-15 ہزار روپیہ خرچ کر دیا، بکرا لیا یا گائے میں حصہ لے لیا 4-5-6 ہزار روپے کا، اتنا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے نہیں خرچ کیے تو یہ مال اللہ نے تم کو دیا ہے نا، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا، ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا قربانی دینی چاہیے۔ ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، 10-12-15-16-20 ہیں، ایک بکرا کافی ہے۔ البتہ گھر میں 4-5 بھائی ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی فیملی ہے، چولہا ایک ہے، پھر بھی چولہا ایک ہو تو بھی ہر بھائی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ البتہ شادی نہیں ہے اور سب میاں بیوی ان کے بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کماتے ہیں، سب کچھ ہے، ان سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، یا گائے کا ایک حصہ کافی ہے۔ اگر شادی کر لیں چولہا ایک بھی ہو تو ہر بھائی کو اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں کرنا۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے، کانا تو نہیں ہے، اندھا تو نہیں ہے، سینگ نئی ٹوٹ کر خون نکل رہا ہے، ایسے جانور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دبلا ہے، بوڑھا ہے، جس کے ہڈی میں گودا بھی نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کان اوپر سے کٹا ہو، نیچے سے کٹا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سینگ کبھی کبھی تھوڑی ٹوٹی رہتی ہے، کبھی ٹوٹی ہو، سال پہلے فلاں پہلے ایسے ٹوٹی ہے، وہ نہیں ٹوٹی تو چند دن میں بکرا ہو یا بیل ہو مر جاتا، ایک سینگ ٹوٹی تو بھی مر جاتا، نیچے تک ٹوٹ گئی، خون نکلتا اس سے، ویسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے جانور خریدا قربانی کا، گھر میں آنے کے بعد کچھ گڑبڑ ہو گئی، مار کے سینگ توڑ لیا، ہاں تب کر لے سکتے، پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر حیثیت ہے دوسرا جانور خرید کے آپ کیجئے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی بکرا اوپر سے گر کے اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، لنگڑا بکرا، وَلَلْأَرْجَاءُ الْبَيِّنُ أَرْجُهَا، ایسا لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن واضح ہے، چل نہیں سکتا، ایک ہاتھ رکھتا اور بس اتنا ہی، تو ویسا جانور بھی نہیں کرنا چاہیے۔